عزت کا باعث بنے۔ حاجی عبدالغفور صاحب چھوٹے سے تھے، پڑھنے کے لیے گئے اور استاذ نے ایسی ضرب شدید کا معاملہ کیا کہ کپڑے خراب ہوئے۔ نانی دادی نے کہہ دیا بس بیٹا جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیے، اب کوئی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ وہ بچپن میں امی رہے، لیکن خود کو شوق اتنا تھا کہ خوب کوشش کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حروف شناسی کا علم عطا فرمایا، یہاں تک کہ حروف کو جوڑنے توڑنے لگے اور عبارتیں پڑھنے لگے۔ تاہم لکھنا زندگی بھر نہیں آیا۔ اگر پڑھ جاتے اور استاد شفقت کا معاملہ کرتا تو آج ان کے نام کے ساتھ 4 چاند لگے ہوتے۔ عجیب اللہ کی شان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا عشق کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا، اور انہی کی نسبت پر اللہ پاک نے ان کو صاحب نسبت بنایا۔ حضرت سے خط و کتابت کرتے، کسی سے کرواتے تھے، اور حضرت کو بھی ان سے اتنی محبت تھی، ایک مرتبہ خط لکھا کہ حضرت میں فلاں تاریخ کو آپ کے پاس آ رہا ہوں، اطلاع عرض ہے۔ تو حضرت نے اپنے مقربین کو کہا کہ جودھپور کی طرف سے صحابہ صفت ایک شخص آ رہا ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ کیسی محبت ہوگی حضرت کو ان سے، اور کیسا انہوں نے اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بنا کے سنوارا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب حضرت نے ان کو اجازت نامہ خلافت دی تو اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس قابل نہیں ہے، آپ کی یہ کیفیت ہے تبھی تو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ پھر آگے لکھا البتہ میں غیبت، جھوٹ، بغض، عداوت، حسد، ان تمام چیزوں کی برائی سے واقف ہوں اور الحمدللہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے آگے حضرت نے لکھا تب تو نور علی نور۔ پھر آگے لکھا کہ حضرت میں تو ویسے بھی ذات کا تیل ہی ہوں، یعنی پیشے سے تیل بیچنے کا کام کرتا ہوں، اور اس قسم کا پیشہ کرنے والوں کو لوگ ذرا دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں۔ حضرت نے آگے لکھا بہت سے تیل گھی سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی سارے راستے بند کر دیے، کچھ عذر نہیں چھوڑا۔ خیر، حضرت نے جو ذمہ داری دی، لوگوں کو لے کر بیٹھتے، دین کی باتیں سکھاتے، دین کے بارے میں ان کے ساتھ تذکرہ کرتے، ڈسکس کرتے، اللہ پاک نے ان کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کی محبت میں، عبادت میں اتنے آگے بڑھے کہ دل میں یہ شوق پیدا ہوا، یہ احساس پیدا ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں، مجھے اللہ کی محبت میں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ راستہ ہی ایسا ہے، جتنا آدمی آگے بڑھتا ہے اتنا اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے۔ احساس پیدا ہوا کہ میں اللہ کا عشق اور محبت حاصل کروں، اور میں بہت چھوٹا ہوں، ابھی بہت کمزور ہوں، اور مجھے یہ جو میرے بیوی بچوں کا تعلق ہے، 6-7 بچے ہیں اور بیوی کا تعلق ہے، یہ تعلق مجھے اللہ کی محبت میں رکاوٹ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے ان کو چھوڑ کے اللہ کی محبت میں نکل جانا چاہیے اور شیخ کے پاس میں رہوں، گھومتا پھروں، اللہ کروں، تاکہ میں اللہ کی محبت میں آگے بڑھ جاؤں۔ پھر خیال آیا کہ یہ بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں میرے ذمے، یہ تو فرض ہیں، ان کو چھوڑ کے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو اس ارادے سے باز آ گئے۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ایک صحابی کے حالات پڑھے۔ جب حالات پڑھے تو پھر جوش مارا وہی جذبہ کہ مجھے نکل پڑنا چاہیے۔ چنانچہ ایک رات کو یہ فیصلہ کر لیا۔ گھر کے اندر کل 40 روپے کی مالیت موجود تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں سے 7 روپے لیے سفر خرچ کے طور پر، ضرورت کے طور پر، اور ساتھ میں 2 کتابیں لیں، ایک کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کی کتاب تھی۔ 2 کتابوں کو لے کر اندھیری رات میں گھر سے نکل گئے، ایک نظر بچوں پہ سب پہ محبت کی ڈالی اور نکل گئے۔ اور جودھپور ریلوے اسٹیشن سے دلی کا سفر نہیں کیا، جانا تو تھانہ بھون اپنے شیخ کے پاس۔ جودھپور ریلوے اسٹیشن سے سفر شروع نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی شناسا پہچان لے، اور جب ڈھونڈ مچے گی تو کوئی کہہ دے کہ ہم نے دیکھا ادھر کو جاتے ہوئے، تو لوگ اس سمت میں نکل پڑیں گے تلاش کرنے، اور کسی نہ کسی طرح سے جا لیں گے، مجھے جا پکڑیں گے۔ 40 میل پیدل چلے اور کسی چھوٹے سے ان نون ریلوے اسٹیشن سے سوار ہوئے دلی کی ٹرین میں۔ رات بھر ٹرین چلتی رہی، الصبح دلی پہنچی۔ دہلی اسٹیشن کے قریب پہاڑ گنج کے علاقے میں ایک مسجد تھی، وہاں پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد پورے دن کتاب پڑھتے رہے، اس لیے کہ سہارنپور کی طرف، تھانہ بھون کی طرف جانے والی ٹرین شام کو تھی، اور 24 گھنٹے میں صرف ایک مولی کھائی تھی،
اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھائی۔ کتاب پڑھتے رہے۔ اللہ کی شان، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب کلیات امدادیہ تھی، اس میں ایک حکایت لکھی تھی، وہ حضرت نے پڑھی۔ کس نے؟ حاجی عبدالغفور صاحب نے۔ انہوں نے وہ حکایت پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کے دل میں اللہ کی محبت کا شوق پیدا ہوا، اس کے دل میں اللہ کی محبت کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے سوچا یہ بیوی کے ساتھ تعلق جو ہے یہ اللہ کی محبت میں رکاوٹ ہے، لہٰذا مجھے اسے چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، تو اس کو طلاق دے دی، اور طلاق دے کے نکل گیا صحرا کے اندر، پہاڑوں کے اندر، کہ میں اللہ کی محبت حاصل کروں۔ اللہ کی شان لمبی مدت کے بعد واپس لوٹا اپنے گاؤں میں لوٹا تو ایک شخص نے دیکھا کہ یہ کوئی درویش اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، میں اس کو اپنے گھر ٹھہراؤں، آج اپنی ڈھانی میں ٹھہراؤں، اس کے اکرام کروں، خدمت کروں، مجھے دعا ملے گی۔ اللہ کی شان، جس آدمی نے اس کو دعوت دی اور اپنے گھر میں ٹھہرایا، تو یہ مہمان جو اللہ کے عشق میں نکلا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے کر، اس عورت اس کا نکاح اسی شخص کے ساتھ ہوا تھا، اسی گھر میں۔ بس بیوی نے دیکھا، اوہو یہ تو بہت پرانا کھلاڑی آیا ہے۔ خیر، اس کا اکرام کیا گیا، کھلایا پلایا سلایا۔ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے یہ دونوں مسجد گئے، تو بیوی نے سوچا کہ یہ جو مہمان جو مجھے طلاق دے کر گیا ہے، یہ جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں گھومتا پھر رہا ہے، نکلا پڑا ہے، تو دیکھو تو صحیح ہاتھ میں لیے کیا پھر رہا ہے۔ تو جو بیگ تھا، جھولا تھا کندھے کا، اس کو کھولا تو اس میں ایک سوئی تھی اور دھاگے کی لٹائی تھی، سوئی تھی اور دھاگا تھا، تاکہ کپڑے اگر کہیں پھٹ جائیں تو اس کو سیا جائے۔ اس میں کچھ آٹا تھا اور شاید چھوٹے موٹے برتن بھی رہے ہوں گے، راستے میں کہیں ضرورت پڑے، بھوک لگے تو کھانا پکا لیں۔ تو بیوی نے اس کو دیکھ کے تعجب کیا۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر آیا، نیچی نظر کر کے گھر میں، اور اس کا شوہر بھی آیا اور ادھر کو منہ کر کے بیٹھا تھا، پیچھے سے وہ متعلقہ بیوی آئی اور زور سے ایک دھپ دیا اور کہا، یہ جو سب لیے پھر رہا ہے، اس پوری کائنات میں تجھے میں ہی دنیا دکھی تھی کہ مجھے چھوڑ گیا؟ آپ لوگ نہیں سمجھے، اگر سمجھتے ہوئے ہوتے تو کچھ تو چہرے سے تاثر معلوم ہوتا کہ کیا سمجھیں۔ تمہارے باپ بھی ایسے ہونے چاہیے، تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں سب کے سب، تم سمجھدار ہی نہیں ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دھپ دیا اور کہا، یہ جو تم لیے پھر رہا ہے، اس کائنات میں تجھے میں ہی دنیا دکھائی دی تھی کہ مجھے چھوڑ گیا۔ یعنی بہت بلیغ اشارہ اس نے کیا، اگر تیری یہ ضرورت کی چیز ہے اس لیے پھر رہا ہے، تو میں بھی تو ضرورت کی چیز تھی کہ تجھے حرام سے بچا رکھا تھا، میں تیری حلال بیوی تھی، اور اگر میں ضرورت سے زائد چیز تھی، بیکار کی چیز تھی، تو یہ سامان لیے کیوں پھر رہا ہے؟ یہ بھی تو زائد ہے پھر۔ اور اگر تیرا جواب یہ کہ نہیں یہ ضرورت کی چیز تھی، تو میں بھی تو ضرورت کی چیز ہوں، مجھے چھوڑ گیا، اس کو لیے پھر رہا ہے۔ بس یہ حکایت واقعہ جب حاجی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، فوراً کتاب بند کی اور 14 طبق گویا روشن ہو گئے، اور فوراً احساس ہوا، ہائے یہ غلطی مجھ سے بھی تو ہوئی ہے، میں نے طلاق تو نہیں دی لیکن چھوڑ تو دیا نا، میں کس کے حوالے کر کے آیا ان کو؟ اب اگر میں حضرت تھانوی کے پاس، اپنے شیخ مکرم کے پاس جاؤں گا اور انہوں نے یہ بات پوچھ لی، بچوں کے لیے کیا انتظام کر کے آئے ہو، ان کے نان نفقے کا کیا ہے اور ان کے حقوق واجبہ کا کیا ہے، تو میرے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ڈانٹ پڑے گی وہ الگ، سب کے سامنے رسوائی اور شرمندگی ہوگی وہ الگ۔ لہٰذا چپ چاپ کتاب بند کی اور وہیں سے گھر کی طرف واپس ہو گئے اور جودھ پور آ گئے۔ آنے جانے میں مکمل 3 دن لگے۔ جب گھر پہنچے تو اہلیہ محترمہ نے ایک دانہ بھی حلق کے نیچے سے نہیں اتارا تھا، رو رو کے برا حال تھا، اور بچے الگ پریشان تھے۔ سب سے آ کر معذرت کی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، بہت بڑا دھوکہ میں نے تمہیں دیا۔ اس واقعے کو سنا کر دوستوں میں نے ایک نتیجہ نکالا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اپنے اکابر مشائخ اسلاف سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، اور اپنے اسلاف اور اکابر مشائخ کی کتابوں کو پڑھتے رہو۔ اگر نفس و شیطان کے بہکانے پر دائیں بائیں ہو بھی گئے تو ان کی تعلیمات، ان کی توجہات، ان کی برکت والی باتیں آپ کو راہ راست پہ لا کے کھڑا کر دیں۔ آپ ہمیشہ گمراہ نہیں رہ سکو گے۔
وقتی طور پر اگر کچھ ہو بھی گیا وقتی طور پر، تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبتوں کی برکات سے، ان کی توجہات سے اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو ایسی گائیڈ لائن اللہ عطا فرما دیں گے کہ آپ کے سامنے آپ کا دھوکہ کھل جائے گا۔ تو ویسے یہ بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے محبت والی، کہ اللہ کی محبت، اللہ کے عشق میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن وہ عشق ہی کیا جو اللہ کے حقوق کو پامال کر کے حاصل کیا جائے، وہ محبت ہی کیا جو اللہ کے احکام کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جائے یا حاصل کیا جائے۔ اس لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کریں، احکام شریعت کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنا تعلق اپنے اسلاف، اپنے اکابر، اپنے مشائخ، علماء، صلحاء کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔